حق تعالی جل جلالہ کا بے حد فضل احسان کرم ہے جنہوں نے محض اپنے لطف و احسان سے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا اور پھر آپ سے ایمان کی عظیم نسبت سے نوازا۔ کچھ لمحے کے لیے دین کی نسبت سے اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی ہے، اللہ قبول فرمائے اور ان عظیم نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ، اس مہینے میں 3 بڑے کام ہوئے ہیں۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے۔ بیت المقدس جس طرف میزاب رحمت ہے، یہ جو کنارہ ہے اس طرف ہے، یعنی مدینہ طیبہ بیت المقدس جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تو اس کا اہتمام فرماتے کہ آپ رکن یمانی کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تاکہ بیت اللہ بھی سامنے ہو اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جائے۔ بیت اللہ بھی سامنے ہو، بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جائے۔ مدینہ طیبہ میں گئے تو مشکل ہو گئی، بالکل سمت مخالف ہے۔ بیت المقدس کو منہ کرتے ہیں تو بیت اللہ کو پیٹھ ہوتی ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو بیت المقدس کو پیٹھ ہوتی ہے۔ اس کا نام ایمان ہے۔ آپ نے ہمیشہ پھر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، جبکہ آپ کی چاہت یہ تھی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے وحی بھیجی، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے حبیب آپ کو جو قبلہ پسند ہے ہم ان قریب آپ کا رخ ادھر موڑ دیں گے۔ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس کو آپ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ہم ان قریب آپ کا رخ اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے، موڑ دیں گے۔ اور پھر اس مہینے رجب میں جو کہ 1 سال، اگر یہ پورا مہینہ گنے تو 17 مہینے ٹوٹل، اور اگر اس کو آدھا گنے تو 16.5، اور اوپر کے نہ گنے تو 16 مہینے بنتے ہیں۔ اسی لیے روایات میں اختلاف ہے، کسی صحابی نے کوئی الفاظ کہہ دیا، البتہ مہینہ یہی ہے جس میں بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، جس کی تفصیلات پھر عرض کروں گا۔ دوسری بات، اس مہینے میں زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، کلمے کا زبان سے اقرار کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ زکوٰۃ کی فرضیت اس مبارک مہینے میں ہوئی ہے، تو گویا اسلام کی تکمیل میں اس مہینے کو خاص دخل ہے۔ اسی مہینے کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بہت پریشان تھے، 3 سال شیب ابی طالب میں قید کاٹی آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے، آپ کے حمایتیوں نے قید کاٹی، اور قید آج کی طرح کی نہیں تھی۔ آج تو قیدیوں کا بھی کھانا ٹیسٹ ہوتا ہے کہیں مضر صحت نہ ہو، قیدیوں کے بھی حقوق ہیں، لیکن یہ قید ایسی تھی جس میں ٹوٹل سوشل بائیکاٹ تھا۔ کوئی اندر سے باہر نہیں آ سکتا، کوئی باہر سے اندر نہیں جا سکتا، کوئی باہر سے اندر کچھ بھیج بھی نہیں سکتا۔ عورتوں کی چھاتیاں خشک ہو گئیں، بچے بھوک اور پیاس سے بلکتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں میرے پاؤں کے نیچے کوئی چیز ٹھنڈی ٹھنڈی لگی، تو میں نے فوراً اسی نشانے پر اپنی زبان رکھی اور چوستا رہا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ کوئی پانی سے گیلا کیا ہوا چمڑا تھا، اس کا ٹکڑا تھا۔ میرے پیارو، آج میرے اور آپ کے لیے تو فرض نماز پڑھنا مشکل ہو گیا ہے، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں نے، آپ کی حمایت کرنے والوں نے دین کے لیے کیسے کیسے دکھ اور تکلیفیں، مصائب جھیلے، اور پھر کوئی شکوہ بھی نہیں ہے۔ یہ جو سوشل بائیکاٹ کا معاہدہ تھا، یہ انہوں نے لکھ کر بیت اللہ کے دروازے کے اندر لٹکا دیا تھا
کہ یہ بڑا محترم اور معظم شمار ہو کہ یہ سوشل بائیکاٹ کا جو آرڈیننس ہے یہ یہاں بیت اللہ میں ہے، تو بیت اللہ کا جو احترام کرتا ہے وہ اس سوشل بائیکاٹ کا بھی احترام کرے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا اپنی قوم کو سمجھائیں اب بس کریں، اب تو تمہارے اس معاہدے کو بھی دیمک چاٹ گئی ہے۔ ابو طالب نے آ کر لوگوں سے بات کی، سرداران قریش سے، تو انہوں نے کہا کہ ابو طالب کیسی باتیں کرتے ہو، تیرا بھتیجا ہے جو کہتا ہے تو مان لیتا ہے۔ کہا اچھا ایسے کریں، میرے بھتیجے نے جو کہا ہے اگر وہ سچ نکلے تو پھر بائیکاٹ ختم کر دینا، اگر نہ نکلے تو جو سزا چاہیں آپ ہمیں دے دیں۔ اب سرداران قریش جمع ہوتے ہیں اور بیت اللہ کے دروازے میں داخل ہو کر دیکھتے ہیں تو صرف اللہ کا نام باقی تھا، باقی سارے کو دیمک نے چاٹ لیا تھا۔ اس پر وہ سوشل بائیکاٹ 3 سال کے عرصے کے بعد ختم ہوا۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو 3 باتیں قسم دے کر کہی ہیں، جبکہ حضور کو قسم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب نے فرمایا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے حبیب سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، میری وحی ہوتی ہے، زبان ان کی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود آپ نے قسم دے کر کہا، میں قسم دے کے کہتا ہوں جو بندہ اللہ کے لیے ذلت اور پستی سہ لیتا ہے اللہ اسے ضرور بلند فرمائیں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کا یقین نصیب فرما دے۔ یہی مسلمان تھے جنہوں نے حضور کے ساتھ یہ دکھ اور تکلیف اور اس درجے کی مصائب جھیلے۔ پیغمبر علیہ السلام اپنی چچا زاد بہن جو بڑی عمر کی تھیں اور سب سے بڑی تھیں ام معمر تھیں، تو خاندان کے لوگ ان کے پاس سہارا لیتے تھے، بڑی تھی اور سنجیدہ تھی، ام ہانی آپ حضرت ابو طالب کی بیٹی تھی۔ تو پیغمبر علیہ السلام پریشان تھے، ایک طرف آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، ایک طرف آپ کی بیوی حضرت خدیجہ وفات پا گئی، وہ چچا ابو طالب جو آپ کا ساتھ دیتے تھے وہ وفات پا گئے۔ اس غم کا، اس سال کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غموں کا سال رکھا، عام الحزن، یہ غم کا سال ہے۔ غم اور دکھ سہتے سہتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سو رہے ہیں تو فرشتے نے چھت کو کھولا، دروازے سے نہیں آیا، چھت سے آیا، چھت کو کھولا اور آ کر جگایا نہیں ہے، اپنے پر حضور کے قدموں سے مسلے ہیں۔ جبریل کے پروں کو مسلنے کی وجہ سے آپ کی آنکھ کھلی، آپ کو جگایا، پوچھا، کہا آپ کو لینے آئے ہیں۔ آپ نے اٹھ کر پہلا کیا کام کیا؟ اٹھ کر پہلا کام کیا کیا؟ وضو کیا۔ کیا کیا؟ زور سے بولا، کیا کیا؟ مومن کا ہتھیار ہے، اور صرف باوضو رہیں تو عبادت کا ثواب ملتا رہتا ہے، اور جو مومن باوضو سوتا ہے اس کے روح عرش معلیٰ کے نیچے رات گزارتی ہے۔ اہتمام کر لیں، سردی ہے کوئی نہیں، اب تو گیزروں کا زمانہ ہے۔ آج ہمارا گیزر کام نہیں کر رہا تھا تو ٹھنڈے پانی سے کچھ محسوس نہیں ہوا۔ ویسے یہ ہمارے اپنے دل کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو ٹھنڈے پانی سے اچھی طرح بندے نے وضو کیا اور اس کی وجہ سے اس پر کچھ نشان پڑ گئے، محسوس کرتے ہیں نا، میں بھی محسوس، جیسے زخم سے ہوتے ہیں نا، ایسے ایسے نفیس لوگ ہیں، شہری لوگ ہیں، تو وہ جو نشان ہے نا وہ اللہ کو بڑے پسند ہے۔ اللہ پاک کو وہ نشانات ہیں جو وضو کی وجہ سے، ٹھنڈک کی وجہ سے ہوئے ہیں، وہ نشان اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ پہلا وضو کی، سبحان اللہ۔ وضو کر کے آپ وہ حصہ جو بیت اللہ کا چھتا ہوا نہیں ہے، ہم عجمی اسے حتیم کہتے ہیں لیکن اس کا نام ہے حجر اسماعیل۔ حجر اسماعیل کے حصے میں گئے، آپ وہاں بیٹھے، نفل پڑے اور نیند آ گئی، فرشتوں نے پھر جگا دیا، تشریف لے چلے۔ آپ کو زمزم کے کنویں کے پاس لٹا کر آپ کا سینہ مبارک کھولا،
سینے سے دل نکالا، دل کو کھولا، پھر دل کو زمزم سے دھویا۔ کس سے دھویا؟ اگر کائنات میں زمزم سے اچھا کوئی پانی ہوتا تو پھر حضور کے دل کو اس سے دھویا جانا تھا۔ تو دل کی چونکہ آپ کی سلسلہ نسب میں نسبت حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی طرف جاتی ہے، تو زمزم کی نسبت بھی حضرت اسماعیل سے ہے۔ اس لیے جس طرح جسمانی نسب اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے، تو اللہ نے روحانی سلسلہ بھی اسماعیل علیہ السلام سے جوڑا ہے۔ روحانی سلسلہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جوڑ دی۔ فرمایا فرشتوں نے پھر میرے دل کو دھونے کے بعد سونے کے تخت جس میں علم و حکمت تھا وہ میرے دل میں بھر کے اس کو جوڑ دیا، اس کو سینے میں رکھا، اوپر سے سینے کو درست کر دیا۔ میرے لیے ایک براق لایا گیا جو خچر سے چھوٹا، گدھے سے بڑا، سفید رنگ کا تھا، بڑا تیز رفتار، نام ہی اس کا براق ہے، برق سے ہے۔ برق کا معنی بجلی ہے، اور آج سائنسدان مان رہے ہیں بجلی 1 سیکنڈ میں 8000 کلومیٹر سفر کرتی ہے۔ تو اس کا نام بندوں نے نہیں برق رکھا، اللہ نے اس کا نام برق رکھا ہے۔ آپ سوار ہوئے تو وہ براق جو تھا اس نے تھوڑا سا نخرہ کیا، جنتی براق تھا بھائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا پتہ ہے اولی آخری کے سردار ہیں، ان سے بہتر تیرے اوپر کبھی کوئی سوار نہیں ہوگا۔ براق کو شرم آ گئی، عام حیوان تو نہیں تھا۔ حضرت جبرائیل ذرا توجہ کریں گے، گھوڑے کو آگے سے پکڑا جبریل نے ہے، مصطفیٰ سوار ہے۔ سفر شروع ہوتے ہی کہا ذرا اتری ہے، 2 نفل پڑھی ہے۔ میں آپ کو قصہ کہانی نہیں سنا رہا، میں حدیث پاک کی باتیں سنا رہا ہوں۔ ذرا اتری ہے، 2 نفل پڑھی ہے۔ جب میں نے نفل پڑھے پوچھا کہاں پڑھے ہیں؟ میں نے کہا مجھے تو علم نہیں، لیکن وہ کھجوروں کی جگہ تھی۔ کہا یہ یثرب ہے، یہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ پھر سوار ہوا تو تھوڑی دیر میں کہا اتری ہے، 2 نفل پڑھی ہے۔ میں نے پڑھے، پوچھا جبریل نے، میں نے کہا مجھے تو علم نہیں ہے۔ کہا یہ طور سینا ہے، شجر موسیٰ ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلامی کی تھی۔ پھر سوار ہوئے، کہا 2 نفل پڑھی ہے۔ 2 نفل پڑھ کے بتایا یہ مدین ہے جہاں شعیب علیہ السلام رہتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پاس 10 سال گزارے تھے۔ پھر سوار ہوئے، پھر کہا اتریے، نفل پڑھیے۔ میں نے 2 نفل پڑھے، کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور حضرت مریم نے پیدائش، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کیا لفظ کہے تھے؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ ساری زندگی پاک دامنی میں گزاری ہے، مجھے تو کسی غیر محرم نے چھونا کیا ہے دیکھا بھی نہیں ہے۔ کسی کا ہاتھ لگانا چھونا تو دور کی بات، مجھے تو کسی غیر محرم نے دیکھا بھی نہیں ہے، اور آج میں بچہ جن کر لوگوں کو کیا کہوں گی۔ عورت تھی، تھوڑا حوصلہ تھا، کہہ بیٹھی کاش میں مر جاتی، میرا آج نام لینے والا کوئی نہ ہوتا، میرے رب کے قربان جائے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پنگھوڑے میں بولنے کی طاقت دے دی، اور انہوں نے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ یہاں سے نفل پڑھ کے پھر آگے پہنچے تو یہ سامنے بیت المقدس تھا۔ جبریل امین نے انگلی سے پتھر میں سوراخ کر کے میری سواری کو باندھا، اور جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں میں بیت المقدس میں داخل ہوا۔ 2 نفل پڑھے، یہ نفل مسجد میں آئے، مستحب ہے، وقت ہو تو تحیت المسجد پڑھے۔ 2 نفل پڑھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھر گیا، مسجد بیت المقدس بھر گئی۔ اذان ہوتی ہے، صفیں بنتی ہیں، اذان ہوتی ہے، صفیں درست ہو جاتی ہیں۔ آدم علیہ السلام بھی ہیں جو سارے نبیوں کے باپ ہیں، نوح نجی اللہ بھی ہیں جنہوں نے 950 سال اللہ کے دین کی دعوت دی اور پتھر کھائے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی ہیں جن کے لیے اللہ نے آگ کو گلزار کیا، جنہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کا فیصلہ کیا، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں،
ईसा रूहुल्लाह भी है, दाऊद खलीफुल्लाह भी है, सुलेमान अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम भी है, लेकिन इंतज़ार हो रहा है नमाज कौन पढ़ाए। जिब्रील अमीन आगे बढ़े, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। मैंने 2 रकत पढ़ाई। जिब्रील ने कहा पता है आपने किसको नमाज पढ़ाई? मैंने कहा पता नहीं। कहा जितने नबी मबऊस हुए हैं आज सब ने आपके पीछे नमाज पढ़ी है। सफ़र के दौरान मेरे हबीब फरमाते हैं एक बूढ़ी सी औरत उसने मुझे इशारा किया, मेरी बात सुने। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा आप आगे चले, मुतवज्जे न हो। फिर एक बूढ़ा सा मर्द है, उसने अपनी तरफ मुतवज्जे किया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा मुतवज्जे न हो। फिर आगे चले तो मेरे सामने 2 प्याले पेश किए गए, एक शराब का प्याला था, एक दूध का प्याला था। आज का मुसलमान होता तो वो क्या कहता, दूध तो पीते ही रहते हैं। मेरे हबीब की रहमत पे कुर्बान जाए हैं। आपने दूध पिया। जिब्रील अमीन ने कहा वो जो बूढ़ी सी औरत आपको मुतवज्जे कर रही थी ये दुनिया है, अब इसकी ज़िंदगी इतनी सारी रह गई है। 1450 साल पहले इतनी बूढ़ी थी तो उन कितनी हो गई है, लेकिन है कितनी मिठी है। बड़े बड़े अकल वालों की अकलें मार रखी हैं, बड़े बड़े दानाओं की दानाई पर उसने पर्दा डाल रखा है, बड़े बड़े समझदारों की समझदारी पर पर्दा डाल रखा है। जो जिस जाल में भी काबू आ सकता है कर रही है। किसी को माल के जाल में काबू कर रही है, किसी को इज्जत और शोहरत के जाल में काबू कर रही है, किसी को ख्वाहिशात नफसानी के जाल में काबू कर रही है, किसी को दुनिया के चीज़ों के जाल में काबू कर रही है, जाल लगा रही है। एक जाल में नहीं फंसता तो दूसरा सही। और अब वो इतनी माहिर हो गई है, वो समझती है मौलवी के लिए कौन सा जाल लगाना है, ताजर के लिए कौन सा लगाना है, अफसर के लिए कौन सा लगाना है, साइंसदान के लिए कौन सा लगाना है, मजदूर के लिए कौन सा जाल लगाना है। मजदूर से पूछो कहते मेरे पास हिम्मत ही नहीं हो रहती इबादत की, मैं तो बड़ी मुश्किल से बच्चों के पेट पालता हूँ। बच्चों का पेट पालता हूँ। बच्चों के पेट आप पालते हैं या अल्लाह पालते हैं? ज़रा ज़ोर से अल्लाह ये हकीकत मेरे आपके दिल में उतार दे। अल्लाह की कसम अल्फाज नहीं है, हकीकत है। मैं और आप बच्चों को नहीं पालते, अल्लाह पालते हैं। कब पालते हैं? जब मैं आप अल्लाह पर छोड़ते हैं तो फिर पालेंगे। जब आप अपने काम को जायज नजायज तरीके से मैं करना चाह रहा हूं, मैं खुद ही करूंगा, तो फिर अल्लाह करेंगे? अल्लाह कब करेंगे? जब आप अल्लाह पर छोड़ेंगे। मैं अपना काम चाहता हूं नमाज छोड़कर भी पूरा करूं, हलाल हो हराम हो तब भी करूं, मैंने करना है, मेरी जिम्मेदारी है, तो अल्लाह क्यों करेंगे? जब मोमिन ये समझेगा मेरी जिम्मेदारी अल्लाह की इबादत है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ईमान वालों कसम खा के कहता हूं मेरी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। शैतान ने मुझे आपको धोखा दे रखा है कि बीवी बच्चों को पालना आपकी जिम्मेदारी है। नहीं नहीं, मेरी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी मेहनत करना है, पालने वाले मेरे अल्लाह हैं। इस धोखे ने हमें, ये कहां से आ गए आज जुमे वाले दिन इतने बंदे इसी महल्ले में नहीं रहते क्या? नमाज जोर में हम इतने होते हैं? इतने अजीम नमाज, जो अजीम अमल है इस्लाम का, जो नबुव्वत से पहले भी जोर नमाज पढ़ते थे और नबुव्वत के बाद तो एहतिमाम से आप 2 रकतें 5 टाइम पढ़ते थे। फिर जब मेराज शरीफ पे गए तो रब ने जो तोहफा दिया है वो नमाज दिया है, और आज मुसलमान के पास इसके लिए वक़्त नहीं है। अल्लाह हमें यकीन कामिल नसीब फरमा दे। आमीन कहो, आमीन कहो। कोई कबूलियत का वक़्त होता है, कबूलियत हो जाती है। अपने ज़हनों से निकाल दो कभी भी बच्चों को पालना मेरे ज़िम्मे है, निकाल दो अपने ज़हनों से, मेरे आपके ज़िम्मे नहीं है, मेरे अल्लाह के ज़िम्मे है। अल्लाह यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम, इनको भी अल्लाह रोजी देता है और तुम्हें भी अल्लाह रोजी देता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसकी रोजी अल्लाह ने अपने ज़िम्मे नहीं ले रखी। तो फरमाया वो जो बूढ़ी सी थी ना, वो औरत नजर आई, वो दुनिया है, इतनी सारी रह गई है इसकी जिंदगी। मेरे प्यारों, कभी सोचा ठंडे दिमाग से बैठ के, कभी रात रात को सोचा करो, इस जमीन से पहले मेरे बाप दादा भी तो रहते थे, कहाँ गए हैं? इस जमीन पर ये कारोबार करने वाले लोग थे, कहाँ गए हैं? इस जमीन पर हुकूमत करने वाले कहाँ गए हैं? यहाँ कोई भी हमेशा रहने के लिए नहीं आया, लेकिन धोखे में हम ऐसे पड़ गए। ये धोखा क्यों लगा है? हमने
अपनी जिंदगी का अक्सर वक्त दुनिया को सोचने पर लगाया, दुनिया की मेहनत पर लगाया, ईमान सीखने के लिए माहौल ही कोई नहीं है। हमने आज ईमान सीखने को ईमान समझा ही नहीं है, जिस ईमान को मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को 11 साल ईमान ही सिखाया है। 11वें साल जाके नमाज, पहला फरीजा नमाज 11वें साल में आया है। 11 साल सहाबा का हुजूर ने सहाबा को नमाज, रोजा, हज, ज़कात नहीं सिखाया। क्या सिखाया? बोलो ना भाई, सारे बोलो, क्या सिखाया? आप भी नियत करो, सीखेंगे इंशाअल्लाह। आज हम समझते हैं बस कलमा पढ़ दिया तो ईमान आ गया, जेब में 100 रुपये आ जाए तो नहीं समझते वे पैसे आ गए हैं। क्या ख्याल है? पैसे तो आ गए कि नहीं? 1000 आ जाए तो 10 की उम्मीद है, 10 आ जाए तो लाखों की उम्मीद रखता है, लाखों आ जाए तो करोड़ों की हिरस है, करोड़ों आ जाए तो अरबों की हिरस है। ईमान के बदले कोई हिरस नहीं है कि आज से 40 साल पहले जो मेरा ईमान था आज भी वही है, 40 साल पहले मेरा जो अमल था आज भी वही अमल है, वही नमाज जो बाप दादा ने सिखाई थी आज मैं वही नमाज पढ़ रहा हूँ। अल्लाह अकबर। नाराज ना होना, दिल दुखी होता है इसलिए कुछ कह देता हूँ। बूढ़ी औरत की जिससे भी अब उसकी कम जिंदगी रह गई है, अल्लाह हमें उसकी फरेफ्तगी से महफूज फरमाए। हज़रत जिब्रील ने कहा, वो जो बूढ़ा सा था ना आपको मुतवज्जो कर रहा था, ये शैतान है। और फरमाया आपके इम्तिहान के लिए ये 2 प्याले आए थे, अगर आप शराब पी लेते तो उम्मत गुमराह हो जाती, आपने दूध पिया है, आपकी उम्मत को हिदायत नसीब होगी। आपकी एक ख्वाब अर्ज करता हूँ फिर इंशाअल्लाह। आपने फरमाया रात को मुझे 2 फरिश्तों ने एक ऊंची जगह पे चढ़ाया और फिर मेरे सामने एक प्याला पेश किया, उसमें दूध था। मैंने इतना पिया कि मेरे नाखनों के अंदर भी उसकी सैराबी आ गई। मैंने दूध इतना पिया मेरे नाखनों में भी उसकी सैराबी आ गई। फिर जो बचा हुआ था मैंने हजरत उमर को पेश कर दिया, वो उमर ने पिया। साहबा ने पूछा फमा अव्वल या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपने फिर इसकी क्या ताबीर निकाली है? फरमाया अद्दीन, ये जो दूध है ताबीर क्या है? अद्दीन, दीन है। पहले दीन के इह्या का जो काम अल्लाह ने हुजूर से लिया है ऐसा तो कायनात में किसी से नहीं लिया। फिर उम्मतियों में से जो दीन के इह्या का काम हजरत उमर से लिया है वो भी किसी से नहीं लिया। अल्लाह मुझे आपको रसूलुल्लाह की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अनवार ख़त्म नबूवत ट्रस्ट पाकिस्तान।